السلام علیکم، ویری گڈ ایوننگ ٹو آل آف یو. آپ دیکھ رہے ہیں پس پردہ اور میں ہوں نادیہ نقی. گلگت بلتستان انتخابات مبینہ دھاندلی کے الزامات اپوزیشن کی جانب سے، جبکہ وزیر اعظم پاکستان نے نہ صرف خراج تحسین پیش کیا ہے گلگت بلتستان کے عوام کو، بلکہ ان سے اپنے وعدے کا دوبارہ سے ایک دفعہ اعادہ کیا ہے کہ پروویژنل پروونشل سٹیٹس گلگت بلتستان کو وہ ضرور دیں گے. آج یہ بات انہوں نے عوام کو اعتماد میں لے کر کی، اور عوام کو اعتماد انہوں نے انتخابی اصلاحات کے حوالے سے لیا. ایک پوری انتخابی تاریخ بتائی کہ دھاندلی کی تاریخ کیا رہی ہے پاکستان میں. 2013 کے الیکشن کے بعد کس طرح سے دھاندلی کے الزام تمام جماعتیں بالشمول پاکستان تحریک انصاف نے لگایا، اور ان کا مقصد یہی تھا کہ انتخابات جب بھی ہوں شفاف ہوں. کوئی بھی جماعت یہ نہ کہے کہ ہم ہار گئے ہیں لہٰذا انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے. اسی لیے انہوں نے وہ تمام تر فورمز، وہ تمام تر لیگل ایکشنز لینے کی کوشش کی، اور بالآخر جو انتخابی اصلاحاتی عمل ہے اس پر وہ بڑا سیریس بھی انہوں نے کام کیا. 2018 کے الیکشنز جب ہوئے اس کے بعد جو آئینی پیٹیشنز اس حوالے سے، اعتراضات کے حوالے سے داخل ہوئیں، اس کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ تب بھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے زیادہ پیٹیشنز دائر کی گئیں بنسبت پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کمبائن. بہرحال ان کا یہ کہنا تھا کہ آج انتخابی عمل کو مزید شفاف کرنے کے لیے بڑا کام کیا ہے ان کی ریفارمز کمیٹی نے، لہٰذا عوام کو اعتماد میں لیتے ہوئے ان کا یہ کہنا تھا کہ الیکٹورل ووٹنگ کا اب انٹروڈکشن کیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے نادرا کو جو ہے اس کے ساتھ مل کر یہ کام کیا جائے گا تاکہ یہ تمام اعتراضات جو ہیں وہ ایک ہی مرتبہ دفن ہو جائیں. ساتھ ہی انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کو کہا کہ 90 لاکھ اوورسیز پاکستانی پاکستان کا اثاثہ ہیں، ان کو بھی حق رائے دہی جو ہے وہ اپنا استعمال کرنے کا حق ہونا چاہیے، لہٰذا ان کے لیے بھی اب یہ شامل کیا جا رہا ہے ان اصلاحات میں، اور ان دونوں معاملات میں پارلیمنٹ میں یہ انٹروڈیوس کیا جائے گا. اور کیونکہ ان کی جماعت اکثریت پہ ہے، بڑی سادہ اکثریت سے ان دونوں چیزوں کو تو پاس کر لیا جائے گا. پھر انہوں نے سینٹ الیکشنز کا ذکر کیا اور کہا کہ سینٹ الیکشنز میں ہمیشہ کرپشن دیکھی گئی، پیسہ چلتا دیکھا گیا، لوگوں کی جو لائلٹیز ہیں وہ ادھر ادھر ہوتی دیکھی گئیں. یہ سب انہوں نے ایکسپیرینس کیا لاسٹ سینٹ الیکشنز میں، جب انہوں نے خود پاکستان تحریک انصاف کے خیبر پختونخوا کے تعلق رکھنے والے پارلیمنٹیرینز 20 پارلیمنٹیرینز کو باہر نکالا صرف اسی لیے. جب ساری کارروائی ہوئی تو یہ سمجھ میں آیا کہ کہاں کہاں کس نے رشوت لی، کہاں کہاں پیسہ چلا. اس سب کو ونس اینڈ فار آل جسے کہتے ہیں کہ بیری کرنے کے لیے ایک آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے جس پر ان کی تمام ٹیم نے کام کر لیا ہے. اور اس آئینی ترمیم میں انہوں نے عوام کو اعتماد میں لیتے ہوئے کہا کہ اب اپوزیشن جماعتوں پر منحصر ہے، کیا وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ سینٹ الیکشنز اب بھی سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہوں، یا پھر ونس اینڈ فار آل اس تمام رشوت کے بازار کو ختم کر کے شو آف ہینڈ کے ذریعے آنے والے سینٹ الیکشنز ہوئے جائیں. یہ تمام باتیں انہوں نے آج عوام کو اعتماد میں لے کر کہیں. دوسری طرف پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا ایک اہم اجلاس جو ہے وہ اس وقت منعقد ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی زیر صدارت ہے. اس میں مریم نواز صاحبہ بھی شریک ہیں، ویڈیو لنک کے ذریعے بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی شریک ہیں، اور اس سے قبل مریم نواز صاحبہ کی بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ریگارڈنگ گلگت بلتستان الیکشنز آلسو. آج کا اجلاس اہم ہے کیونکہ جو پچھلا اجلاس ہوا تھا اس میں ایک نئے میثاق کرنے کی بات کی گئی تھی، اس میں بڑے سوالات اٹھے تھے، اور اندرونی کہانیاں یہی تھی کہ نواز شریف صاحب کا جو بیانیہ ہے جس میں وہ اداروں کے سربراہوں کا نام لیتے ہیں، اس سے کئی جماعتوں کے تعلق رکھنے والے لوگوں کو تحفظات ہیں، لہٰذا اس پر بھی آج بات چیت ہوگی. جیسے ہی فیصلہ آئے گا سب کے سامنے ہوگا. لیکن سب سے امپورٹنٹ جو انقلابی اقدامات کی اناؤنسمنٹ آج پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کی ہے ریگارڈنگ جو انتخابات کے عمل ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے اپنے محترم مہمانوں کا تعارف کراتی چلوں. عمر کوٹ سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سندھ کے آئی ٹی منسٹر تیمور تالپور صاحب. آپ کا بہت شکریہ فار جوائننگ اس. ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے احمد جواد صاحب، آپ کا بہت شکریہ. ان کے ساتھ قومی اسمبلی کے ممبر پاکستان مسلم لیگ نون کے علی گوہر صاحب، آپ کا بہت شکریہ. علی گوہر صاحب، کیونکہ ظاہر ہے گلگت بلتستان انتخابات میں شکست کے بعد جس طرح سے آپ لوگوں پر سوالات اٹھ رہے ہیں اور آپ لوگ خود بھی اٹھا رہے ہیں مبینہ دھاندلی کے، ونس اینڈ فار آل اس کو ریسٹ کرنے کے لیے ایک بڑا اچھا قدم پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے لیا گیا ہے. کم از کم تمام تر اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس کو تو سراہیں گے آپ کہ چلیں ٹھیک ہے، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، الیکٹرانک ووٹنگ بھی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ اوورسیز پاکستانی بھی اس میں حصہ لیں گے، اور سینٹ کے الیکشنز کے حوالے سے ایک آئینی ترمیم بھی.
جی شکریہ نادیہ، بالکل آپ کی بڑی ڈیٹیل آپ نے جو بھی آج پی ایم صاحب نے کیا ہے اس پر آپ نے بڑی روشنی ڈالی ہے، گلگت کے الیکشنز کا آپ نے حوالہ دیا ہے۔ میں یہ گزارش کروں گا کہ ان ریفارمز پر تو بات ہمارے ٹائم میں جب نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے تو اس وقت بھی آفر کی گئی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، اور اس کے بعد بالکل یہ ایک حقیقت ہے کہ مختلف ٹائم میں تمام پارٹیز جو ہیں وہ اس بارے میں تحفظات کا اظہار کرتی رہی ہیں کہ ہمارا جو الیکشن سسٹم ہے وہ ٹھیک نہیں، وہ ہائی جیک ہو جاتا ہے، اور مطلب ہے کہ اس میں اس قسم کے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ جب آپ نے پی ٹی آئی کا ایک کوٹ کیا کہ وہ پرائم منسٹر نے کہا کہ انہوں نے بھی مطلب ہے کہ اس ٹائم پہ بڑا پروٹیسٹ کیا تھا۔ میں گزارش کروں کہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے جب پروٹیسٹ کیا تو وہ کیس سپریم کورٹ میں گیا تھا جی، اور سپریم کورٹ نے کمیشن بنایا اور اس کے بعد فیصلہ آیا تھا کہ ان الیکشن میں مطلب ہے کہ بائی اینڈ لارج کوئی بڑے پیمانے پر اس طرح سے پلانڈ دھاندلی نہیں ہوئی، اور اس کے باوجود آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اسپیکر صاحب جو تھے وہ دوبارہ الیکشن میں بھی گئے اور اس کے بعد پھر دوبارہ کامیاب ہوئے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے وہ سارے جو اس وقت خان صاحب نے اب تو انہیں یہ کہتے تھے نا کہ ہلکے کھولے اور انہوں نے ہلکے کھلوائے۔ عمومی طور پہ آپ کو یہ اچھا قدم ہے یا نہیں؟ میں یہ گزارش کرتا ہوں، زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ تمام آپ کہہ رہی ہیں کہ پرائم منسٹر نے کہا کہ عوام کو اعتماد ملی۔ ابھی دیکھیں عوام کیا ہے، عوام وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں نا جن کی اسمبلی کے اندر نمائندگی ہے، جو وہ جتنی سیٹس لے کر بیٹھے ہیں وہی عوام ہے، وہی اس عوام کے نمائندہ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جتنی سیاسی پارٹیز ہیں ان کے جو بھی لیڈرز ہیں، یہ حکومت وقت کا فرض بنتا ہے اگر وہ اس قسم کا انیشیٹو لینا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ تمام سیاسی پارٹیز کے ساتھ پہلے بیٹھ کر انہوں نے تو اپنی طرف سے ویری ویلڈ پوائنٹ علی گوہر صاحب یہیں پر رک جائیں، آپ نے بڑا ویلڈ پوائنٹ اٹھایا ہے۔ میری گزارش سن لیں، میں اپنی پہلی بات تو یہ کہ تمام پارٹیز کو ان کے پارلیمانی لیڈران کے ساتھ میٹنگ کرتے، اس کو اعتماد میں لیتے، اگر ان کی نیک نیتی ہوتی، اگر یہ نیک نیتی پر مبنی، جہاں تک سینٹ کی یہ بات کر رہے ہیں جب عدم اعتماد ہوا تھا، سینٹ کی بات بعد میں کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے کہا کہ عوام کے نمائندوں کو یعنی دیگر جماعتوں کو آپ کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا، نہ کہ ایک عوام کو، پوری عوام کو ہی آپ نے اعتماد میں لے لیا۔ پہلے تیمور تالپور صاحب آپ کے اوپننگ ریمارکس آئیں گے بیفور وی گو ٹو دی گورنمنٹ ریپریزنٹیٹو۔ بتائیے تیمور تالپور صاحب، جو ٹھیک ہے اصلاحات آپ لوگ بھی چاہتے ہیں، پی ٹی آئی بھی چاہتی ہے، پی ایم ایل این بھی چاہتی ہے، لیکن جو کام اتنی باریاں لینے کے بعد آپ لوگوں کی جماعتیں برسر اقتدار رہ کر نہ کر سکی، سٹنگ گورنمنٹ یہ کرنے جا رہی ہے، اپریشیٹ اٹ ایٹ لیسٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو تھینک یو فار ہیونگ می آن دا شو۔ بات یہ ہے، یہاں پہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ابھی تک 2-2.5 سال میں صرف باتیں ہی باتیں ہوئی ہیں، اور جو کچھ کہا ہے خان صاحب نے اس طرح الٹ ہی کر کے دیا ہے۔ تو میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی اصلاحات اس حکومت سے ہمیں ایکسپیکٹ کرنے چاہیے۔ خاص طور پہ جو شو آف ہینڈز کی بات کی ہے خان صاحب نے، وہ ان کی ضرور مجبوری ہے، کیونکہ ان کے حالات دیکھ کے اور ان کی انکمپیٹنس دیکھ کے، ان کی کرپشن دیکھ کے، بہت سے ان کے اپنے ممبرز ہیں جو ان سے ڈس لوئل ہونا چاہ رہے ہیں، ان سے الگ ہونا چاہ رہے ہیں، اور اس میں خان صاحب کو ضرور ڈر ہے کہ ان کے ووٹ سینٹ کے کہیں کم نہ ہو جائیں۔ اور آف کورس میں نام تو نہیں لے سکتا، پر بہت سے ایسے دوست ہیں جو میرے ساتھ بھی رابطے میں ہیں اور میری چیف منسٹر سندھ کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، جو ان کی انکمپیٹنس کی وجہ سے ہمیں ووٹ دینا چاہتے ہیں۔ یہ میرے خیال سے ایک جو شو آف ہینڈز کا ہے، یہ ضرور لے آئیں گے، اور یہ ایک اچھی چیز ہوگی اگر یہ لا رہے ہیں۔ ان کا تو ٹیمپرری فائدہ ہے، پر ایک جو غلط پریکٹسز، ہارس ٹریڈنگ ہماری ہسٹری میں پاکستان کی ہوتی رہی ہیں، نیشنل اسمبلی میں، سینٹ میں، تو اس سے ہمیں نجات مل جائے گی۔ تو آئی ہوپ خان صاحب نے جو بات کی ہے وہ اس کو پورا کریں۔ حالانکہ وہ اس کو پورا جب ہی کر سکتے ہیں جب آپ کی جماعت نون لیگ سب کے سب اس پہ اگری کریں، کیونکہ اس کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہے، اور آئینی ترمیم اکیلے پی ٹی آئی لا نہیں سکتی۔ مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب کی طبیعت میں نہیں ہے کسی سے بات کرنا، کسی کا مشورہ لینا ہے، کسی کے اپنے ساتھ ایک پیج پہ لینا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہو جائے گی اگر خان صاحب نے پارلیمنٹری لیڈرز جو باقی ہیں ان سب سے گفتگو کی اور ان کو لا کے ان کی
ایڈوائز لی. یہ گلا ہاں 2.5 سال سے آپ لوگوں کا ہے, ایون نون لیگ کا ہے. تو اسی پر ذرا احمد جواد صاحب سے وہی پوائنٹ جو علی گوہر صاحب نے بھی کہا, جو آپ بھی ریز کرے. احمد جواد صاحب, بڑی اچھی بات ہے, اصلاحات بالکل ہونی چاہیے, ریفارمز نہ صرف اسٹرکچرل ریفارمز کی ضرورت ہے in our institutions, but yes for the election سب چاہتے ہیں کہ یہ ہو, لیکن عوام کو اعتماد میں لینے کا ہمیں سمجھ میں نہیں آیا. why not the representatives of different political parties, کیونکہ انتخابی عمل میں جتنا آپ حصہ لے رہے ہیں اتنا ہی دیگر جماعتیں بھی لیتی ہیں. دیکھیں نادیہ, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عوام کو تو سب سے پہلے ہمیشہ اعتماد میں لینا چاہیے, کیونکہ پارلیمنٹ میں بھی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ عوام کے نمائندے ہیں. اصل طاقت کا سرچشمہ تو عوام ہے نا, وہ تو ایک ہم نے سسٹم ہے, ایک پروسیس ہے, ایک فورم ہے جہاں پہ کہ عوام کے نمائندے بھی ہوتے ہیں. تو جب آپ عوام کو اعتماد میں لے رہے ہیں تو اس کے اندر عوام کے نمائندے بھی شامل ہیں. ہاں, اس کا طریقہ کار جو ہے, جو پارلیمنٹ کے اندر پارلیمانی کمیٹیز ہیں یا سینٹ کے اندر جو طریقہ کار ہے, وہ ظاہر ہے کہ یہ جب آج انہوں نے یہ اناؤنسمنٹ کی ہے تو اس طریقہ کار پہ عمل کیا جائے گا. اس میں پارلیمانی لیڈرز جو ہیں ان کے ساتھ کنسلٹیشنز ہوں گی, کوئی ریفارم کمیٹی بنے گی, اور جیسے انہوں نے ذکر بھی کیا کہ کچھ اس میں اصلاحات ایسی ہیں کہ جو کہ سمپل میجورٹی سے حکومت فوری طور پہ کر سکتی ہے, جس میں اوورسیز کا بھی انہوں نے ذکر کیا اور یہ الیکٹرانک ووٹنگ کا بھی جو کہ وہ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ تو آپ کے سامنے یہ چیز آ جائے گی, ایک کمٹمنٹ انہوں نے دی ہے عوام کے سامنے. اب جہاں پہ شو آف ہینڈز کا تعلق ہے, پہلے تو ہم اس چیز کو ڈٹرمن کر لیں کہ کیا ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ یا اس ملک کے شہری کے طور پہ ہماری کیا رائے ہے سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے. کیا ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ سیکرٹ بیلٹنگ نہ ہو, کہ جس میں ہم نے پاکستان کی ہسٹری میں جتنے بھی سینٹ کے الیکشنز ہوئے ہیں اس میں پیسے کو چلتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے. تو یہ ایک پارٹی کا کل جس کا ایڈوانٹیج تھا تو آج ڈس ایڈوانٹیج بن جاتا ہے جب وہ حکومت میں نہیں ہوتی. تو اگر آج پی ٹی آئی حکومت میں ہے اور ہم اگر اپوزیشن سمجھتی ہے کہ ہم یہ اس وجہ سے کر رہے ہیں چونکہ ہم گورنمنٹ میں ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ شو آف ہینڈ ہو, تو یہ ذہن میں رکھیں کل آپ بھی حکومت میں ہو سکتے ہیں, اور غالباً یہی وہ وجہ ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن احمد جواد صاحب دیکھیں الیکشن اصلاحات میں جب آپ اوورسیز پاکستانیز کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ وہ آپ کا اثاثہ ہیں, بالکل ہیں, لیکن جب آپ پارلیمنٹیرینز کے ساتھ بیٹھیں گے اور ان سے ڈسکشن کریں گے, یہ سب جاننا چاہیں گے کہ کون سے اوورسیز پاکستانی آیا, وہ جو کہ صرف جاب کے غرض سے گئے ہیں, یا وہ جنہوں نے جا کر اپنی مطلب باقاعدہ ایک امیگریشن لی ہے, یہاں آتے ہیں تو پاکستانی پاسپورٹ پر آتے ہیں, وہاں رہتے ہیں تو باہر کے پاسپورٹ پر رہتے ہیں, کیا ان کو بھی حق ہوگا. یہ وہ باتیں ہیں جو کہ سارے پارلیمنٹیرینز مختلف پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ کر ہی ڈیلیبریٹ کر سکتے ہیں. آپ کی سادہ اکثریت سے پاس ہونے سے پھر وہ ون سائیڈڈ نہیں ہو جائے گا. جی نادیہ, اگر آپ اجازت دیں یہ میں اوورسیز والا ایشو جو ہے تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین بھی کر دیتا ہوں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی پاکستانی ملک سے باہر ہو اس کو یہ فیسلٹی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے ملک میں ہونے والے الیکشنز میں حصہ لے سکے, چاہے وہ جاب کی غرض سے وہاں پہ گیا ہوا ہے یا وہ ڈیول نیشنل ہے, اس نے ایک سیکنڈ سٹیزن شپ لی ہوئی ہے. اور یہ وہی رائٹ ہے کہ جو آپ کو امریکہ میں, آسٹریلیا میں, انگلینڈ میں, جرمنی میں, دنیا کے تمام بڑے مہذب سویلائز کنٹریز میں آپ کو ملے گا, کہ وہ اپنے شہریوں کو یہ فیسلٹی دیتے ہیں. وہ جاب دوسرے کنٹری میں کر رہے ہوتے ہیں, وہاں سے جا کے وہ یا تو اپنی ایمبیسی میں یا الیکٹرانک ووٹنگ سے انٹرنیٹ کے ذریعے وہ ووٹ میں کا استعمال کرتے ہیں. تو دیکھیں یہ تو ایک بڑی اچھی بات ہے اور اس پہ کسی کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. ہم 90 لاکھ اگر پاکستانیوں کو ایک الیکٹورل اس میں ووٹ میں لے کے آتے ہیں, سسٹم میں لے کے آتے ہیں, تو یہ پاکستان کے لیے اچھا ہے. اس میں تو کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا فائدہ تو نہیں ہے. اور یہ جو بھی آپ کی کانسٹیٹیوشن کا طریقہ کار ہے کسی بل کو اپروو کروانے کا, وہی اڈاپٹ ہونا چاہیے. کوئی انکانسٹیٹیوشنل چیز نہیں ہونی چاہیے. اپوزیشن کو بریف بھی کرنا چاہیے. ہاں, لیکن اب یہ جو اصلاحات کے حوالے سے ظاہر سب اصلاحات چاہتے ہیں, آگے جب پارلیمنٹ میں یہ پیش ہوگا کس طرح سے پولیٹیکل پارٹیز اس پہ رسپونڈ کرتی ہیں. ابھی اپوزیشن جماعتیں جو آئینی ترمیم ہے سینٹ کے حوالے سے, سینٹ الیکشنز کے حوالے سے, اس پر کس طرح سے رسپونڈ کرتی ہیں, یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. لیکن بہرحال ان اعلانات کے بعد کیا پی ڈی ایم کا جواز باقی رہتا ہے؟ میں ایک چھوٹی سی بریک لوں گی اور بریک سے واپس آ کر اپنے دونوں مہمانوں سے پوچھوں گی, کیونکہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ بہرحال یہ کہتی آئی ہے کہ شفاف الیکشنز نہیں ہوئے اور شفاف الیکشنز وہ چاہتے ہیں, حقیقی جمہوری کی بحالی چاہتے ہیں. جب یہ اصلاحات ہی آ جائیں گی تو پھر آپ کو احتجاج کی ضرورت ہی کیا. لیٹس ٹیک اے بریک.
ویلکم بیک. علی گوہر صاحب ہمارے ساتھ ہیں, تیمور تالپور صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے ساتھ احمد جواد صاحب ہیں. بات ہو رہی ہے پرائم منسٹر نے جو قوم کو اعتماد میں لیا ہے انتخابی عمل کے اصلاحات کے حوالے سے, اس کے بعد کیا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا کوئی جواز باقی ہے؟ علی گوہر صاحب, ایک طرح سے تو کیونکہ شاہد خاقان عباسی مستقل کہتے ہیں کہ ہماری موومنٹ کیا ہے, ہم تو شفاف الیکشنز کی بات کرتے ہیں, اور کیونکہ آپ مستقل آپ کی جماعت اور ایون پیپلز پارٹی یہ کہتی رہتی ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ سلیکٹڈ ہے, ان کو لایا گیا ہے, یہ جیتے نہیں ہیں, تو اب یہ ساری باتیں ختم ہو جائیں گی نا ایک دفعہ انتخابی عمل. یہی تو آپ لوگ چاہتے تھے کہ شفاف انتخابات ہوں, اصلاحات ہو گئیں, بات ختم کریں. دیکھیں بات یہ ہے کہ نئی الیکشن ریفارم سے پہلے میں پچھلے الیکشن کا تھوڑا سا تذکرہ کروں گا کہ آپ نے ایک آر ٹی ایس سسٹم آپ نے مطلب ہے کہ دیا قوم کو, اور وہ رات کے 12 بجے وہ آر ٹی ایس سسٹم پوری قوم جانتی ہے کہ آپ نے پھر اس کو بند کیا, اور بند کرنے کے بعد آپ نے رات کے 12 بجے کے بعد آپ نے کہا جی کہ وہ تو جیم ہو گیا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ وہ آر ٹی ایس سسٹم جیم ہوا اور اس کے بعد جیتے ہوئے ہارنا شروع ہو گیا اور ہارتے ہوئے جیتنا شروع. میں آپ سے کہہ رہی ہوں پی ڈی ایم کا جواز یہی تھا نا, شفاف الیکشن. تو آج جب ہو رہے ہیں اصلاحات تو پھر اب پی ڈی ایم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. شفاف الیکشن اصلاحات سے نہیں, نیک نیتی سے ہوں گے. اصلاحات آپ جتنی مرضی کر لیں, اگر آپ کے دماغ میں فطور ہے, اگر آپ کے دماغ میں بددیانتی ہے, بد نیتی ہے, اور ان ایلیمنٹس کا جو یہ ساری گیم کرتے ہیں اس کا نادیہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ فیملی نے ان اصلاحات سے پی ڈی ایم کو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کہتے ہیں نیت پہ پڑتا ہے. نہیں, جب میں اب آپ کو کلیئر بتا دیتا ہوں, میں 2 لفظ میں بتا رہا ہوں. جب تک اسٹیبلشمنٹ کی انٹرفیئرنس ہمارے پولیٹیکل سسٹم میں ختم نہیں ہوتی, آپ جو مرضی ریفارم کر دیں. اب اپنے بندوں کا پتہ ہے کہ سندھ سے بھی ان کے بندے بک جائیں گے, ان کو پتہ ہے پنجاب سے بھی بندے سلپ ہو جائیں گے. اب اپنی اکثریت بنانے کے لیے ان کو شو آف ہینڈ نظر کی سوچ آ گئی ہے. میں تیمور تالپور صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. پی ڈی ایم کا جواز وہ کہتے نہیں ہے, انہوں نے صاف کہہ دیا نون لیگ نے کہ اسٹیبلشمنٹ جب تک جو ہے وہ اپنا عمل دخل نہیں چھوڑتی ان الیکشنز میں, ان اصلاحات سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو آپ سمجھتے ہیں یہ فیوٹائل ایکسرسائز ہوگی ایون اف آل دی اپوزیشن از آن بورڈ ورکنگ فار دی امینڈمنٹ ان دی کانسٹیٹیوشن فار سینٹ الیکشنز آلسو؟ دیکھیں نادیہ, the point is not that. The point is پی ڈی ایم کا یہ خالی ایک مقصد نہیں ہے کہ اصلاحات کیے جائیں. اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ جس طرح سے ایک ان لوگوں کو لایا گیا, جس طرح سے ان کو سلیکٹ کیا سلیکٹرز نے اور ان کو حکومت فارم کر کے دی, تو ہم نے شروع میں تو کچھ نہیں کہا نا. ہمیں پتا تھا تب بھی یہ سلیکٹڈ ہے, ہمیں پتا تھا یہ دھاندلی کر کے آئے ہیں, کون ان کو لے کے آئے, پر ہم چپ اس لیے رہے کیونکہ ہمارا ملک افورڈ نہیں کر سکتا تھا ایک دم سے ایک اور الیکشن. ہم 2 سال تک برداشت کرتے رہے, پر ہم کتنا برداشت کریں. عوام دب چکی ہے, عوام نہیں افورڈ کر سکتی. جو بیچارہ 2 وقت کا کھانا کھاتا تھا اسے 1 وقت کا کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا. تو یہ گورنمنٹ تو پوری فیلئر ہے. ہم نے ان کو پہلے 100 دن کی ان کی باتیں سنی, 100 دن میں پتہ نہیں ملک کو کہاں سے کہاں لے جائیں گے. پھر انہوں نے کہا 6 مہینے, پھر انہوں نے کہا 1 سال, پھر انہوں نے کہا 2 سال, اب 2.5 سال ہونے والے ہیں. تو things are going from bad to worse to the most worst situation. اگر ہم ان کو چلنے دیں گے تو ہمارا ملک کہاں پہنچے گا؟ جو پرائم منسٹر کہتا ہے کہ میں لائف سیونگ 94 جو آئٹمز آپ کے دوائیاں ہیں ان کو 250% بڑھا رہا ہوں پرائس کو, صرف اس لیے تاکہ ان کی مارکیٹ میں شارٹیج نہ ہو, تو وہ کس قسم کی ذہنیت اور کس قسم کی سوچ اور عقل اس بندے کے پاس ہوگی؟ تیمور صاحب, this just shows کہ اپوزیشن جو ہے وہ صرف ایک انسٹیبلٹی چاہ رہی ہے. جب کہہ رہے ہیں کہ اصلاحات ہی ہیں نا, آپ ان کو سلیکٹڈ مستقل کہتے رہتے ہیں, دھاندلی کے ذریعے آئے ہوئے کہتے رہتے ہیں, ان کو نااہل کہتے رہتے ہیں. سو اب پی ڈی ایم کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. لیٹس گو فار اٹ, لیٹس گو فار دی ریفارمز. ہمارا مقصد عمران خان کو, اس نااہل پرائم منسٹر کو, اس کرپٹ پرائم منسٹر کو یہاں سے ہٹانا ہے. That is our 1-point agenda. Everything else is there on number 2, 3 and 4th and the 5th agenda. But number 1 says that he has to go. We cannot let a person like Mr. Khan ruin our nation and its economy and its people. اچھا, یہ آپ لوگوں کا اس کا مطلب کہ کافی احمد جواد صاحب پی ڈی ایم کے سارے جو مین مقاصد ہیں نا وہ جماعتوں کے مختلف نظر آ رہے ہیں. انہوں نے کہا عمران خان صاحب گھر چلے جائیں بیکاز ہی فیلز, ان کی جماعت یہ سمجھتی ہے کہ پرفارمنس خراب ہے, معیشت خراب ہو رہی ہے, جبکہ پی ایم ایل این جو ہے وہ مستقل یہ کہہ رہی ہے کہ ان ریفارمز کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی عمل دخل سے یا آر ٹی ایس اور یہ سارے معاملات ہوتے ہیں
ورنہ تو قانون پہلے بھی تھا اور سب کچھ پہلے بھی تھا. دیکھیں نادیہ، آپ نے پروگرام کے شروع میں اس بات کا ذکر کیا کہ عمران خان نے جو ایک کرکٹ کی دنیا میں نیوٹرل امپائر کی بات انہوں نے شروع کی تو یہ بالکل تاریخ کا حصہ ہے کہ وہ چیز پوری دنیا نے ایکسیپٹ کی، لیکن اس کا آغاز اور اس بات کو انٹروڈیوس جو ہے عمران خان نے کیا، جس سے ان کی ایک بیسک جو ایتھکس ہیں، بیسک ان کی جو ویلیوز ہیں، اس کا اظہار ہوتا ہے. پھر آپ اگر ان کے ویژن کو دیکھیں تو اگر انہوں نے کرکٹ کے زمانے میں یہ کہا کہ شہروں کے درمیان کرکٹ میچز ہونے چاہیے، تو آج آپ دیکھیں کہ اس وقت ہم جب پروگرام کر رہے ہیں تو لاہور اور کراچی کے درمیان جو کرکٹ میچ ہو رہا ہے وہ پورا ملک جو ہے اس وقت ٹیلی ویژن چینلز کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. یعنی عمران خان کا ویژن اور عمران خان کی نیک نیتی، یہ دو چیزیں تو تاریخ سے ثابت ہوتی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان نے آج جو اصلاحات کے حوالے سے جو آفر کی ہے، اب یہ اس وقت عمران خان کو اگر زیادہ سوٹ کرتی ہے تو کل ان کو بھی سوٹ کرتی ہے. ان کو یہ سوچنا ہوگا کہ اگر یہ آج کی تاریخ میں اسٹیبلشمنٹ کو تمام خرابیوں کا ذمہ دار سمجھتے ہیں تو اگر یہ اس کی ٹائمنگ کو پیچھے 5 سال لے جاتے اور 2013 میں جو ان کو 5 سال ملے اس 5 سال میں یہ پوائنٹ جو ہے یہ پارلیمنٹ میں لے آتے، میڈیا میں لے آتے، جس طرح سے آج ڈسکشن کر رہے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ یہ اس وقت اس کے ہونے کے، اس کے تدارک کے، اس کی بہتری کے لیے بہت کچھ ہو سکتا تھا. تو یہ کیا انتخابی عمل میں شفافیت نہیں چاہتے؟ یہ کیا انتخابی عمل میں اصلاحات نہیں چاہتے، شفافیت نہیں چاہتے؟ کیا وجہ ہے کہ they just don't want it؟ دیکھیں نادیہ، میرا جو اس میں پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ اٹ از بیسیکلی اے میٹر آف کنوینئنس. اگر آپ کو شو آف ہینڈ سوٹ کرتے ہیں تو آپ کہیں کہ ٹھیک ہے، اگر نہ سوٹ کرتے ہو تو آپ کہیں کہ نہیں. یعنی جو میرٹ ہے، جو پرنسپل ہے الیکشن ریفارمز کا، اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کا، یا ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے یا الیکشن ریفارمز کے حوالے سے، اس کو میرٹ اور پرنسپل پہ نہیں دیکھا جاتا. یہی وجہ ہے کہ جب ان کو موقع ملا، پیپلز پارٹی کو 2008 سے 13 تک موقع ملا، پی ایم ایل این کو 13 سے 18 تک موقع ملا، اس حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. آج یہ جو تکلیف اب محسوس کی جا رہی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ جب آپ کو موقع ملا تو آپ یہ چیزیں اگر کر لیتے تو شاید آج آپ کو اس کا کوئی فائدہ ہو جاتا. لیکن ماضی کو پیچھے چھوڑ کے اب یہ سوچیں کہ کل آپ بھی حکومت میں آ سکتے ہیں، کل ہم بھی اپوزیشن میں جا سکتے ہیں. اب یہ سوچیں کہ پرنسپلی یہ چیز الیکشنز کے لیے یا پاکستان کی عوام یا قومی فائدے میں، نیشنل انٹرسٹ میں ہے کہ نہیں. آپ کو یہ کڑوا گھونٹ ایک دفعہ پینا ہوگا تب اصلاحات ہوں گی، ورنہ آج جو چیز آپ کے لیے تکلیف دہ ہے کل وہ آپ کے لیے خوشگوار بن جائے گی، اور جو آج خوشگوار ہے وہ کل آپ کے لیے تکلیف دہ بن جائے گی. میں چھوٹی سی ایک بریک لے لیتی ہوں، بریک سے واپس آ کر دیکھیں سینٹ کے الیکشنز کے حوالے سے اور جو بھی اصلاحات جو اناؤنس کی گئی ہیں اس میں جو اپ کمنگ سینٹ الیکشنز ہیں وہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اپوزیشن کی، کیونکہ اس وقت زیادہ اسٹرینتھ ہے اور پیپلز پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ ان کی اسٹرینتھ اب زیادہ ہوگی آنے والے سینٹ الیکشنز میں، اور وہ کہتے آئے ہیں کہ سینٹ الیکشنز تک کا یہ سارا شور شرابہ ہے اور اس کے بعد یہ سب سیٹل ہو جائے گا. تو اگر سینٹ الیکشنز میں یعنی الیکشن سے پہلے یہ اصلاحات ہو جاتے ہیں تو اس میں کیا قباحت ہے یا اس میں کیا خرابی ہے، یہی پوچھ لیتے ہیں آ کر اپنے دونوں اپوزیشن کے مہمانوں سے. لیٹس ٹیک اے بریک ہیئر. ویلکم بیک. علی گوہر صاحب، کیونکہ وقت بہت کم ہے اسٹریٹ آپ کی طرف آتی ہوں. سینٹ الیکشنز میں شو آف ہینڈ ہو جاتا ہے تو کیا یہ اچھا نہیں ہے؟ کیا آپ کی جماعت کے لیے بھی اچھا نہیں ہے اور آنے والے سینٹ الیکشنز کے لیے بھی یہ کیا موضوع نہیں ہے؟ اچھا تو یہ تھا کہ جب تحریک عدم اعتماد لائی گئی تھی اس وقت بھی شو آف ہینڈ ہو جاتا، ہمیں تو اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں تھا. اچھا اس سے پہلے بھی تھا جب سینٹ الیکشنز ہوئے. لیکن میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر یہ اتنی ان کی نیک نیتی، ایک آپ نے بات کی ہے کہ نیائی صاحب نے یہ اناؤنس کیا کہ وہ ڈیجیٹل سسٹم وہ کیا ہے الیکٹرانک ووٹنگ، تو کیا گارنٹی ہے کہ آر ٹی ایس سسٹم کی طرح کیا اس کے پیچھے پس پردہ بھی کوئی گیم ہے؟ مطلب اس چیز کی کل کو کہا جائے گا مطلب آپ تو ہر ایک کی نیت پر شک کر رہے علی گوہر صاحب، یہ کہیں تو بھائی نہیں ہر ایک کی نیت پہ نہیں، یہ ایسا ہوا نہیں، ہمارے سسٹم میں ایسا ہوا نہیں ہے. آر ٹی ایس سسٹم بند کیا گیا اور اس کے پس پردہ دھاندلی کی گئی.
تو اب دیکھیں کہ اب تو کیا کریں؟ اچھا یہ بتائیں کیا کریں، اس کو چھوڑ دیں علی گوہر صاحب، پھر کیا کریں؟ آر ٹی ایس بیٹھ جاتا ہے، ٹیکنالوجی ہماری یہاں کام نہیں کرتی، مطلب پھر کیا کریں؟ ہمیں شو آف ہینڈز پہلے کر لینا چاہیے تھا. تمام سیاسی پارٹیز تمام پولیٹیکل پارٹیز انکلوڈنگ پی ٹی آئی، چونکہ یہ گورنمنٹ میں ہے، یہ انیشیٹو لیں، تمام پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ کے سب سے پہلے اس چیز کو گارنٹی کرے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول پالیٹکس میں ختم کیا جائے. تو آر ٹی ایس کس نے بٹھایا تھا؟ اسٹیبلشمنٹ نے، پی ٹی آئی نے نہیں. یو آر شیور؟ آپ کے پاس ثبوت ہے اتنا بڑا؟ نہیں، ایک منٹ رک جائیں، علی گوہر صاحب، اتنا بڑا الزام آپ لگا رہے ہیں کہ آر ٹی ایس بیٹھ گیا جس الیکشن پر آپ دونوں جماعتوں کو اور دیگر جماعتیں جو اپوزیشن میں آپ کے ساتھ ہیں اس وقت سوال اٹھاتی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ 2018 کے عام انتخابات میں جب آر ٹی ایس فیل ہوا، وہ فیل اسٹیبلشمنٹ نے جان بوجھ کر کرایا، اور اس کے بینیفیشری یہ ہیں. تو ظاہر ہے، مطلب ہے کہ یہ تو ان کے معذرت کے ساتھ پپٹس ہیں نا. مطلب ہے کہ یہ کوئی مطلب ہے گورنمنٹ تو نہیں ہے نا، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. یہ کوئی نمائندہ حکومت تو نہیں ہے. کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس، آپ کی جماعت کے پاس؟ کوئی ایک ثبوت؟ ہاں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میرے نیچے 4 ایم پی ایز تھے الیکشنز میں، 3 ایم پی ایز میرے نیچے جیتے نون لیگ کے. ایک ایم پی اے میرا تھا 5,500 ووٹ سے، ٹی وی پر اس کا 100% رزلٹ اناؤنس ہو گیا، اور صبح جب وہ بیچارہ 12 بجے گھر سو گیا، صبح پتا چلا دوسرا کینڈیڈیٹ 800 ووٹوں سے جیت گیا، اور وہ جناب رزلٹ دے دیا جج صاحب نے. نہیں تو یہ ثبوت کیسے ہوا کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ تھی؟ نہیں، اس میں یہ ثبوت کہاں سے آپ لائیں گے کہ یہ کام اسٹیبلشمنٹ نے کیا؟ دیکھیں، یہ تو ایک وسیع پیمانے پر کیا گیا نا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا آپ ان ریفارم سے خوش نہیں ہیں؟ کیا ریفارمز نہیں ہونے چاہیے؟ کیا سینٹ الیکشنز میں شو آف ہینڈ نہیں ہونا چاہیے؟ یا کوئی اور طریقہ آپ لوگوں کے پاس ہے جو آپ دینا چاہیں گے؟ میرے خیال سے ریفارمز لانا کوئی بری بات نہیں ہے، ویلکمنگ ہوگا، بشرطے کہ وہ ساری جماعتوں کو بٹھا کے ان کے آئیڈیاز لیں، ان کی سوچ لیں، اور اس حساب سے ریفارمز لیں. یوں نہ ہو کہ جس طرح خان صاحب کا ویسے طریقہ کار ہوتا ہے کہ رات کو بیٹھ کے ایک چیز سوچتے ہیں اور ارلی مارننگ اس کے فیصلے امپلیمنٹ کرا دیتے ہیں، اور پھر ان کو یو ٹرن لے کے وہ سارے فیصلے واپس اپنے لینے پڑتے ہیں. تو ان کو سب سے پہلے تو سب جماعتوں کو ساتھ بٹھانا پڑے گا، ان کے ساتھ صلاح مشورہ کرنا پڑے گا، اور ان کا کہنا بھی ماننا پڑے گا. دوسری چیز، حالانکہ یہ اس ٹائم پر یہ شو آف ہینڈز کر رہے ہیں تاکہ یہ اپنی سینٹ کا نمبر پورا کر لیں، جو ان کو پتہ چل چکا ہے یہ پورا نہیں کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکیں گے، پر ہم اس کو بھی ویلکم کرتے ہیں. کیا اپوزیشن کی یہ کوشش ہوگی کہ سینٹ الیکشنز، اپ کمنگ سینٹ الیکشن سے پہلے یہ آئینی ترمیم میں آپ حصہ لے کر فائنلی یہ شو آف ہینڈز کر دیں، یا آپ لوگ بھی اس کو لنگر آن کریں گے کہ ہونے دو یہ والے سینٹ الیکشنز بعد میں دیکھی جائے گی؟ نہیں، لنگر آن والا جو قصہ ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے چلتا ہے، اپوزیشن کی طرف سے نہیں چلتا. لنگر آن کرنا ان کا کام ہے. میں تو ابھی تک نہیں سمجھتا کہ خان صاحب واقعی سچے ہوں گے اس معاملے پر، سوائے اس کے کہ وہ شو آف ہینڈز کا وہ لے کے ہیں. پر ہم بھی جب تک پوری چیز ہمارے سامنے نہیں رکھیں گے، پورا ہمارے ایڈوائز نہیں لیں گے، تب تک اپوزیشن ان کو ووٹ نہیں دے گی. جب تک اپوزیشن ووٹ نہیں دے گی تو ان کا کام نہیں بنے گا. اچھی چیز ہوگی. اچھا، علی گوہر صاحب نے جو کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے رول کو کرٹیل کرے، ساری جماعتیں مل کر بیٹھ کر بات کریں بالشمول پی ٹی آئی، تب ہم سمجھیں گے کہ اصلاحات ہوں گے. کیا آپ بھی اس سے اگری کرتے ہیں؟ بالکل، میں ان سے 100% ایگری کرتا ہوں. انہوں نے بالکل اچھی بات کی ہے. بات جواد صاحب، اپوزیشن جماعتیں کہتی ہیں بالکل کریں، اصلاحات کریں، لیکن جب بات آ رہی ہے اداروں کے جو دائرہ کار میں رہ کر کام کرنے کی اور الیکشن کے عمل پر اثر انداز نہ ہونے کی، اس کے لیے آپ کی جماعت تیار ہے یا نہیں؟ یا آپ سمجھتے ہیں ایسا کبھی ہوا نہیں اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا؟ نادیہ دیکھیں، ایک تھوڑا سا میں کلیریفائی کرتا ہوں. میرے جو بھائی ہیں علی گوہر صاحب، انہوں نے ذکر کیا کہ 2018 کے جو الیکشنز ہیں اس میں الیکشن میں جو بھی کوئی ریگنگ ہوئی ہے یا اس میں مینیپولیشن ہوئی ہے اس کی ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ ہے اور پی ٹی آئی اس کی بینیفیشری ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 2018 میں اگر پی ٹی آئی بینیفیشری ہے تو 2013 میں کون بینیفیشری تھا اور 2008 میں کون بینیفیشری تھا؟ اگر اس تھیوری کو ایکسیپٹ کر لیا جائے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پھر اس نے صرف 2018 میں تو نہیں اپنا رول ادا کیا، اس نے 13 میں بھی کیا، اس نے 8 میں بھی کیا اور اس سے پہلے بھی کیا ہوگا. تو یہ ہمیں اس چیز کو سامنے رکھنا ہوگا کہ جس طرح سے
پیپلز پارٹی نے اپنے 5 سال پورے کیے اور PMLN نے اپنے 5 سال پورے کیے, PTI کو بھی اپنے 5 سال پورے کرنے چاہیے, لیکن اب تینوں پارٹیوں کو اس بات کے اوپر متفق ہونا چاہیے کہ ہم آج کی ہماری جو انکنوینئنس ہے وہ کل کنوینئنس بن سکتی ہے, اور آج کی کنوینئنس کل کی انکنوینئنس بن سکتی ہے. اس لیے اگر شو آف ہینڈ سینٹ میں آج اگر PTI انیشیٹو لیتی ہے تو اس کو پازیٹیولی رسپونڈ کرنا جو ہے وہ تمام پارٹیز کے فائدے میں رہے گا. اور اگر اور بھی الیکشن ریفارمز اگر اپوزیشن کرنا چاہتی ہے تو PTI کے ساتھ بیٹھے, جب PTI کی طرف سے اب الیکشن ریفارمز کے حوالے سے آفر بھی ہے, ان کی طرف سے ویلنگنس بھی ہے, تو کیوں نہ بیٹھ کے اس کو میرٹ کے اوپر دیکھا جائے, اس طرح سے مت دیکھا جائے کہ اس کا فائدہ حکومت کو ہے یا اپوزیشن کو ہے. آخری 30 سیکنڈز ہے جواد صاحب, کیا آپ کی جماعت میں کہیں یہ کبھی ذکر ہوا یا آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی عمل دخل رہتا ہے الیکشن پروسیس میں؟ نادیہ دیکھیں, جو پاکستان کی ہسٹری ہے جس میں ملٹری ڈکٹیٹرشپ کا جہاں تک تعلق ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس کے بارے میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. اگر پاکستان میں 3 ملٹری ادوار ہوئے ہیں تو وہ تو ملٹری نے ان کو کنٹرول کیا ہے. اس کے علاوہ جو ہے یہ پاکستان میں تھوڑی بہت کوئی انڈائریکٹ یا انفلوئنس, جیسے فورن پالیسی ہوتی ہے یا آپ کے اندر ٹیررزم کا مسئلہ آتا ہے تو پھر وہ سیولین کیپیسٹی تو نہیں ہے, وہ پھر ضرب عضب ہی کرنا پڑتا ہے. تو ظاہر ہے کہ سیولین انسٹیٹیوشن جب ویک ہوتے ہیں تو ملٹری انسٹیٹیوشنز جو ہیں, سیولین انسٹیٹیوشن کی جو کمی ہے, چاہے وہ نیچرل ڈیزاسٹر ہوں یا کوئی نیشنل ایشو ہو یا پولیو کا ایشو ہو یا کرونا کا کوئی ایشو ہو, تو وہ اپنی پارٹیسپیشن تو کرتے ہیں اس میں. الیکشن کے حوالے سے پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے ڈیمانڈ آتی تھی کہ فوج کو جو ہے وہ انوالو کیا جائے, تو وہ اس میں بھی انوالو کیے جاتے تھے. الیکشن انتخابی عمل کی بات ہو رہی ہے, انتخابی عمل کی بات ہو رہی ہے جو ان دونوں کا بڑے کلیئرلی الزام ہے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ ہی ڈیسائیڈ کرتی ہے کس نے جیتنا ہے. اس پر بات کریں, آپ سمجھتے ہیں ایسا کبھی ہوا ہے یا ایسا؟ تو اس پہ کر لیں بات, کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیں اگر کچھ پرپوزلز اور سجیشنز جو ہیں وہ آج عمران خان نے ایز اے پرائم منسٹر اگر کی ہیں تو اپوزیشن اپنی جو پرپوزل یا سجیشنز ہیں ان کو پیش کرے اور ایک ڈائیلاگ کا راستہ جو ہے اختیار کریں. اور اس میں بنیادی مقصد یہ ہو کہ پاکستان کے اندر الیکشن اس طرح سے ہوں کہ ہارنے والا جو ہے اس کو کوئی بلیم گیم کے طور پہ استعمال نہ کرے. بہت بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا. پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو گیا ہے, لیکن اب یہ اپوزیشن کی کورٹ میں گیند ڈال دی گئی ہے حکومت کی جانب سے کہ اگر سینٹ کے الیکشنز کو آپ شفاف کہنا چاہتے ہیں, ہارس ٹریڈنگ کا الزام نہیں لگانا چاہتے, تو آئینی ترمیم میں ان کا ساتھ دینا ہوگا جس میں شو آف ہینڈز کے ذریعے سینٹ الیکشنز کے انتخابات منعقد کیے جائیں گے. آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ باقاعدہ طور پر جب یہ سارے لوگ مل کر بیٹھتے ہیں آیا اپوزیشن اگری کرتی ہے یا میرے دونوں اپوزیشن کے مہمانوں نے جو کہا ہے کہ یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف یہ جانتی ہے کہ ان کی جماعت کے ہی پارلیمنٹیرینز انہی کے لوگوں کو سینٹ الیکشنز میں ووٹ نہیں کرنا چاہتے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.